قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. کتاب العتق. عتق سے مراد غلام آزاد کرنا، یعنی کسی بندے کی گردن جو غلامی کے بندھن میں جکڑی ہوئی ہے اسے آپ آزاد کر دیں. خواہ وہ آپ کا غلام ہے آپ اس کو آزاد کر دیں، یا کسی کا غلام ہے تو آپ خرید کر اس کو آزاد کر دیں اور اس کی حریت اس کو دے دیں کہ اب آپ آزاد ہیں، اب آپ پر کوئی غلامی کا جو ہے بوجھ یا بندھن نہیں ہے. اس کو آزاد کر کے اس کی حریت اسے دے دیں. شریعت اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتی. وہ دور جو تھا وہ غلام بکثرت جو تھے وہ پائے جاتے تھے. آج ممکن ہے یہ دور نہ رہا ہو، جو بعض ممالک میں ہو جو ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ دور تھا جس میں بے تحاشا غلام موجود تھے، اور شریعت کی یہ چاہت تھی اور خواہش تھی یہ غلام آزاد ہے. بالخصوص امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ عنہ بکثرت غلام آزاد ہوئے. ان کے دور میں عماد اور گورنر مختلف علاقوں کے خط لکھتے کہ اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ جو سرکاری جو گودام ہیں یا جو رکھنے کے جو گھر ہیں ان میں جگہ نہیں رہی. راشن اور پیسہ، سونا اور چاندی بے تحاشا جو ہمارے اسٹور ہیں سارے بھر چکے ہیں. اب اس پیسے کا ہم کیا کریں؟ یہ برکات کا دور، شریعت کی تنفیذ کی برکت اور عدل کے نفاذ کی برکت. امیر المومنین نے فرمایا اجعلوا فی العتاق، یہ پیسہ رکھو نہیں، اس کو لے کر نکل جاؤ اور جو مسلمان غلام نظر آئے اسے خرید کر آزاد کر دیں. تو آپ کا بڑا بابرکت دور. اس میں کثرت سے غلامی کے بندھن ٹوٹے. بلکہ جو آپ کو زمین ملی تھی خیبر کی جو آپ نے وقف کر دی، جس کا ذکر پہلے آپ پڑھ چکے، تو اس کی آمدنی کا ایک حصہ آپ نے غلاموں کی آزادی کے لیے رکھا تھا اور بکثرت غلام آزاد ہوئے. اور اس کی فضیلت بھی نبی اسلام کی حدیث ہے: من اعتق نسمۃ اعتق اللہ بکل عضو منہ کل عضو من النار، کہ جو کسی غلام کو آزاد کر دے اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے، حتیٰ کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ. یعنی بڑے گناہ اللہ اس کے معاف کر کے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے. تو بکثرت یہ عمل یعنی شریعت چاہتی ہے کہ ہو اور غلامی کے بندھن ٹوٹے. اس لیے بہت سے جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ غلام کو آزاد کرنا رکھا ہے، تاکہ اس بہانے بھی غلام جو ہے وہ آزاد ہو. یہ حدیث جو آپ نے سنی ہے اس میں بھی ان غلاموں کی آزادی کے تعلق سے حوصلہ افزائی کی ایک صورت ہے. شکل یہ ہے کہ ایک غلام جس میں دو شریک ہو، یعنی دو اس کے مالک ہوں، آدھا غلام وہ زید کا آدھا غلام بکر کا. یہ شراکت ہے رقیت کی اور غلامی کی. زید اپنا حصہ آزاد کرنا چاہتا ہے، اس نے آزاد کر دی کہ آدھا غلام آزاد ہے، یعنی میرا جو حصہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں تاکہ مجھے اجر ملے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ زید جو ہے وہ پورا کام کر دے، آدھا آزاد کرنے کا فائدہ نہیں ہے، پورا کام کر دے، اور جو بقیہ آدھا اس کا حصہ جو دوسرے کی غلامی میں اس کی قیمت جو ہے وہ لگائی جائے جو عدل پر قائم ہو، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، اور وہ قیمت اس کے دوسرے مالک کو بکر کو ادا کر کے اس کو پورا آزاد کر دے. اور اگر اس کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، اپنا حصہ اس نے آزاد کر دیا، تو پھر شریعت نے یہ ایک مجبوری ہے. اگر جو دوسرا اس کا مالک ہے اگر وہ اپنے ساتھی کی جو پیروی کرتے ہوئے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، پورا غلام آزاد کرنے کا اجر، ورنہ پھر اس کی رقیت اور غلامی آدھی جو ہے وہ باقی رہ جائے گی. اور آگے جو حدیث ہے اس میں سعایت العبد کا عنوان ہے کہ بندے غلام کو موقع دینا کمانے کا، تاکہ کما کر بقیہ جو غلامی ہے اس سے نکل سکے. یہ سعایہ، اور یہ ایک مستقل فقہی ایک باب ہے. یعنی سعایت العبد، غلام کو کوشش کرنے کا موقع دینا کہ جو اس کی غلامی باقی رہ گئی ہے وہ پیسہ کما کر
اپنی جو آدھی غلامی اپنے آقا سے ایک طے کر لے، مثلا باقی جو میں آدھا بچا ہوں اس کی قیمت 10,000 درہم ہے، تو مجھے کچھ وقت دیا جائے، میں کماؤں اور آپ کو وہ ادا کر دوں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اگر غلام کی یہ خواہش ہو تو اس کا موقع دینا چاہیے بڑی ایک معروف طریقے سے، کسی مشقت کے بغیر، تاکہ وہ محنت کر کے کما کر اپنا بقیہ حصہ بھی آزاد کروا لے۔ فرمایا کہ من اعتق شرکا لہ فی عبد، کہ جو شخص کسی غلام میں اپنی شراکت کو، اپنے حصے کو، یعنی شرکن کا معنی حصہ، اپنا نصیب، اپنا حصہ وہ آزاد کرتا ہے، فکان لہ مال یبلغ ثمن العبد، اور اس کے پاس مال ہے جو بقیہ حصے کی قیمت کے لیے کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ 2 شخصوں کا غلام ہے، اپنا حصہ آزاد کر دیا، دوسرے کی غلامی سے اس کو چھڑانے کے لیے مال موجود ہے، اس کے پاس کافی مال موجود ہے، تو وہ پھر پورا کام کر دے اور وہ پیسے اس کو دے کر بقیہ آدھا بھی اس کو آزاد کرا کر اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کر دے۔ فرمایا کہ اگر اس کا یہ ارادہ بن جائے تو قوم علیہ قیمت عدل، پھر اس جو غلام ہے جو آدھا باقی ہے اس آدھے حصے کی عدل و انصاف کے ساتھ قیمت لگائی جائے، فأعطى شركاءه حصصه، اور پھر جو اس کا ایک شریک ہے یا 2 شریک ہیں، بعض اوقات ایک غلام اس کے 3 مالک ہو سکتے ہیں، تو جو باقی شرکاء ہیں پھر وہ قیمت جو لگائی گئی اس قیمت سے جو ہے وہ ان کا حصہ ادا کر دیا جائے اور اس بندے کو آزاد کر دے۔ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، اس طرح پورا غلام اس پر آزاد ہو جائے گا۔ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، ورنہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے اور اس شخص کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اس کی بقیہ غلامی کو آزادی میں تبدیل کر سکے، تو پھر یہ ہے کہ جو آزاد ہو چکا وہ تو ہو چکا، اور جو باقی رہ گئی وہ رہ گئی، تو پھر جو اس کا دوسرا مالک ہے وہ اس سے پوری خدمت نہ لے بلکہ آدھی خدمت لے، کیونکہ آدھا حصہ اس کا آزاد ہے۔ جی